الرحمن الرحیم۔ جرم کی پکڑ کے ساتھ سید حیدر رضا زیدی آپ کا میزبان مخاطب ہے۔ یہ جو بزدلانہ کارروائی، فرقہ وارانہ دہشت گردی کی نئی لہر بلوچستان میں شیعہ کمیونٹی کے 11 افراد کا لرزہ خیز قتل ہوا، جنہوں نے گھر میں گھس کر ہاتھ پیر باندھ کر ان کو مارا، اور ورثہ کمیونٹی کے ساتھ کوئٹہ سبی شہرہ پر دھرنا وزیر اعظم کو مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ورنہ وزیر اعظم سے کہا گیا کہ استعفیٰ دیں۔ واقعہ کچھ ایسا ہوا، کان کنی کے مزدوری کرتے تھے، اور کولے کی کان سے کولے نکالنے والے جو مزدور ہیں، وہ تقریباً 11 جو لوگ تھے، ان کے جنازے ملے، بقایا ابھی مل بھی نہیں سکے، اور کچھ جنازے جو ہیں وہ جس حال میں ملے، اور کچھ لوگوں کو نامعلوم جگہ لے جا کر پتہ نہیں کیا کیا کیا، مچھ کے راستے کو احتجاجاً روک دیا گیا، اور ان کے جنازے روڈ پر لا کر رکھ دیے گئے، اور جو تصویریں پاکستان میں پوری دنیا نے دیکھیں، ان کے ہاتھ پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، اور پھر چھری سے کاٹا گیا، اور وہ چھری بھی اتنے بڑے سائز کی تھی کہ انتہائی تکلیف دہ موت دی گئی۔ یہ بہت دل خراش اور دل گرفتہ افسوسناک واقعہ ہے، مگر میں یہاں پر 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ یہ واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا، ایک بات تو ہم کریں گے کہ ان کے ورثہ سے، کیونکہ مزدوری کرنے والے لوگ تھے، مزدور طبقے کے تھے، ڈیلی ویجز کے لوگ تھے، دہاڑیوں پر کام کرتے تھے، ان کی ظاہری زندگی کیا ہوگی یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ مزدور کی ظاہر ہے، ان کی فیملی، ان کے بچے، خاندان اب مدتوں اس تکلیف میں سے گزریں گے، اور اب ان کے ساتھ کیا ہوگا سب کو پتا ہے کہ آج تک ان کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے۔ ایک تو ان شہید ہونے والوں کے خاندان سے میں تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے گھر والوں کو تسلیت پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات ہے ریاست پاکستان سے اور حکومت سے، وہ یہ کہ یہ ہمارا سوال ہے کہ جس طرح ماضی کے سانحات کو داخلے گودام کر دیا گیا، اور ان کی رپورٹوں کو گودام میں ڈال دیا گیا، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے ہیں ان رپورٹوں پر، ہمیں نہیں بتایا جاتا، اور سانحہ عاشورہ کی رپورٹ کہاں ہے ہمیں نہیں بتایا گیا، سانحہ کوئٹہ کی رپورٹ کہاں ہے ہمیں نہیں بتایا گیا، سانحہ لاہور، سانحہ ملتان، سانحہ ڈیرہ غازی خان، ان میں کل طویل لسٹ میں نے مرتب کی ہے، جس میں 100 سے زیادہ بڑے سانحات کی پاکستان میں جو کہ ہمارے ساتھ ہوئے، شیعہ برادری کے ساتھ ہوئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں شیعہ کمیونٹی کے لوگ، مسلمان جو ہیں وہ قتل کیے گئے۔ البتہ میں بار بار یہ کہتے ہوئے جملے، اور یہ بھی کہہ دوں کہ ہم کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں رکھتے، ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ تشریح اسلام کی اچھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کیا ہے، ہم اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترتا تھا، ہمارے گھر کو، ہم اس گھر کو ڈائریکٹ مانتے ہیں کہ جن کے ہاں وحی اترتی تھی، جن کے ہاں قرآن اترتا تھا۔ ہمیں تو اسلام کا پتہ ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور کون ہو سکتا ہے، اور کون کافر ہوتا ہے اور کون نہیں۔ لیکن ہمارا سوال ریاست سے ہے، یہ کہ یہ بھی واقعہ بغیر تحقیقات کے یا تحقیقات ہونے کے بعد داخل گودام کر دیا جائے گا، اور ہمیں
نہیں بتایا جائے گا۔ یہ کہ یہ کیا ہوا، ہمارا مطالبہ کرنا ہمارا حق ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں پوری قوم کی جانب سے، ایک سپاہی ہونے کے ناطے ہمیں پوری رپورٹ چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کیا سیاسی عناصر ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، وہ ہم پر روشن کیے جائیں اور ان خاندانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور بلوچستان میں دو طرح کے عناصر ہو سکتے ہیں، ان پر خاص توجہ دی جائے۔ ایک مسلمان ایک مسلمان عناصر ہے اور ایک وہ عناصر ہے جو مسلمان دشمن عناصر ہیں، یعنی اپنے علاوہ سب کو کافر کہنا۔ اگرچہ میں یہ آپ کو بتلا دوں کہ آج نہیں تو کل سچ پتہ چل جائے گا۔ داعش کے نام سے جو داعش ہے، اس کے نام سے جو جماعت بنائی گئی، عراق میں، شام میں یہودیوں کا گہرا تعلق سنونی یہودیوں کے ساتھ ہے۔ ان کے جنازے بھی ملے تو ان کے مسلمانیاں نہیں ہوئی ہوئی تھی، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوئے تھے، جو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہٰذا یہ کھلے عام دہشت گردی کرتے تھے۔ کچھ مدت کے بعد یہ یہودی سامنے آئیں گے۔ یہ اسرائیلیوں کا کام ہے، صہیونیوں کا کام ہے، پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے، پاکستان کو غیر محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کے اقتدامات کیے جاتے ہیں۔ میں تمام شہریوں سے، میں تمام اپنا شیعہ کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ پاکستان زندہ باد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہوئے اور ان کی کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ریاست سے آپ کا مطالبہ کرنا آپ کا حق ہے۔ آپ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ ریاست سے مطالبہ کریں کہ وہ بتائیں کہ ان کے پیچھے کون ہیں، اور نہ صرف بتائیں بلکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ مولا علی کا قول ہے، جو شخص ظلم پر خاموش رہتا ہے اور مظلوم کے حق میں نہیں بولتا، روز محشر وہ ظالم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے میں یہاں پہ ضرور کہنا یہ بہتر سمجھوں گا کہ اظہار غم نہ کر، اظہار غم نہ کر، میرا قاتل تلاش کر۔ آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی، جرم کی پکڑ کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک جرم ہے اور اس جرم کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میری ریاست یہ کام بخوبی انجام دے گی۔ بہت شکریہ جی۔